السلام علیکم۔ میری بھابھی ایک گھریلو خاتون تھی، لیکن وہ دوسروں کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ اسے اپنی خوبصورتی پر بہت ناز تھا۔ ہمارے گھر کے پاس برگد کا ایک بہت ہی پرانا درخت تھا، جو کم از کم 100-150 سال پرانا ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی گھنا درخت تھا۔ یہ درخت ہمارے گھر کے ساتھ گلی میں اگا ہوا تھا۔ اس درخت کی شاخیں ہمارے گھر کے اوپر بھی آتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی چھاؤں رہتی تھی۔ بچپن سے ہی ہم اس گلی میں کھیلتے آئے تھے، لیکن ایک بات یہ تھی، ہمیں اس سے بہت خوف آتا تھا۔ گلی میں سے گزرنے والے اکثر لوگ بھی اس درخت سے خوف کھاتے تھے۔ محلے کے بہت سے لوگوں نے ہمیں کہا کہ یار اس درخت کو کٹوا دو، لیکن ہمارے بزرگوں نے ان کی بات نہیں مانی کہ درخت کٹوانا ہماری روایت نہیں ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہماری بھابھی روٹین کے مطابق مغرب کے وقت چھت پر چلی گئی اور وہاں جا کر اپنے بال وغیرہ سنوارنے لگی۔ گھر کے تمام افراد نیچے تھے۔ اچانک اوپر سے بھابھی کی چیخ پکار کی آوازیں آنے لگی۔ ابھی گھر والے کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ بھابھی اوپر کی سیڑھیوں سے گرتی ہوئی نیچے آ گری اور بے ہوش ہو گئی تھی۔ سب گھر والوں نے مل کر بھابھی کو سنبھالا۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی کو ہوش آیا، لیکن وہ کسی کو پہچان نہیں سکتی تھی۔ بھابھی کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ بھابھی سب کو گالم گلوچ کرنے لگی، کبھی کسی کے بال پھاڑتی، کبھی کسی کا دھوکہ دے دیتی۔ بھابھی کی چیخوں پکار پورے محلے میں سنائی دے رہی تھی۔ گھر والوں کی ہر طرح کی کوشش کے باوجود بھی بھابھی صحیح حالت میں نہیں آ رہی تھی۔ بھابھی گھر میں سے کسی بھی شخص کو نہیں پہچان رہی تھی اور نہ ہی کسی کی بات مان رہی تھی۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ ہم لوگ بھابھی کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور ہمیں بتایا کہ ہمارے بس کا روگ نہیں، آپ اسے کہیں اور لے جائیں۔ کہیں اور سے مراد کوئی مولوی یا درگاہ تھی۔ اب رات کے وقت تو کہیں لے جا نہیں سکتے تھے۔ ہم بھابھی کو لے کر واپس گھر آ گئے۔ گھر آ کر بھی بھابھی کی وہی حالت تھی۔ گھر اگر ہم نے بھابھی کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ دیے تاکہ یہ کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ رات ہم سب گھر والوں کے لیے بہت اذیت ناک تھی۔ ہم سب لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ بھابھی ساری رات لڑتی جھگڑتی اور چلاتی رہی۔ پورے محلے میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا۔ ساری رات بھابھی کی یہی حالت رہی، لیکن جیسے یہ صبح کی اذان ہونے لگی، بھابھی بالکل نارمل حالت میں آ گئی۔ بھابھی ہم سے پوچھنے لگی کہ تم لوگوں نے مجھے ایسے کیوں باندھا ہوا ہے؟ مجھے کیا ہوا ہے؟ تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ اگر یہاں تک کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ میں بتائیں۔ میں بھابھی کی یہ باتیں سن کر مزید ڈر گئے، شاید یہ اس کی کوئی چال ہے۔ اتنے میں بھابھی نے میرا نام پکارا کہ فہیم تم ادھر میرے پاس آؤ۔ یہ سن کر میری ٹانگیں کانپ گئی۔ ایت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے بھابھی کے قریب پہنچ گیا۔ بھابھی مجھے کہنے لگی کہ میرے یہ ہاتھ پاؤں کھولو، مجھے تم نے کیوں باندھا ہوا ہے؟ میں نے ڈرتے ڈرتے بھابھی کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ اس کے بعد صبح تک سب کچھ نارمل رہا۔ پھر میرے بڑے بھائی جا کر ایک مولوی صاحب کو بلا لائے۔ مولوی صاحب نے آ کر دیکھا اور کہا کہ یہ میرے بس کا روگ ہی نہیں، یہ جن بہت طاقتور ہے، میں انہیں نہیں نکال سکتا۔ آپ لوگ کہتے ہو تو میں جنگ شہر میں آپ نے ایک استاد کو بلا لیتا ہوں۔ ہم لوگوں نے فوراً ہاں کر دی۔ جس کی مرضی بلاؤ، لیکن ہماری بھابھی ٹھیک ہونی چاہیے۔ کچھ دیر بعد مولوی صاحب نے بتایا کہ وہ کل آئیں گے، آج نہیں آ سکتے۔ تم لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کل ہی آ جائیں۔ اس دن مغرب کے وقت بھابھی کہ دوبارہ وہی حالت ہو گئی۔ ہم نے پھر سے بھابھی کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ اگلے دن صبح کے وقت شاہ صاحب بھی جنگ سے تشریف لے آئے۔ شاہ صاحب نے بھابھی کو چیک کیا اور ہمیں بتایا کہ جن بہت ہی طاقتور ہے اور اتنی آسانی سے نہیں جائے گا۔ آپ کی بھابھی کا علاج کرنے میں کم از کم بھی 15 دن لگیں گے۔ ہم نے شاہ صاحب کی بات مان لی۔ شاہ صاحب نے 15 دن کے لیے ہمارے ہی گھر میں رہنے کا ارادہ کیا۔ ہم نے شاہ صاحب کی رہائش کا بندوبست اپنی بیٹھک میں کر دیا۔ شاہ صاحب بھابھی کو صبح، دوپہر اور شام دن میں 3 مرتبہ دم کیا کرتے تھے، لیکن دم کرنے کے بعد
شاہ صاحب کی اپنی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن یہ بات بالکل سچ ہے۔ دم کرنے کے بعد جب شاہ صاحب کی حالت غیر ہو جاتی تھی تو مجھے اپنے کمرے میں بلاتے اور کہتے کہ مجھے ڈنڈے سے مارو۔ میں روزانہ شاہ صاحب کو بہت زور زور سے ڈنڈے سے مارتا تھا۔ جب شاہ سے مار کھا کے تھک جاتے تو مجھے کہتے تھے کہ تم اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی چیز نظر آتی ہے؟ جب میں اپنی ہتھیلیوں کی طرف دیکھا تو مجھے سفید سفید کوئی چیز نظر آتی تھی، لیکن یہ چیز بس صرف ایک لمحے کے لیے نظر آتی تھی اور پھر غائب ہو جاتی تھی۔ دیکھ کر میں خود بھی پریشان رہنے لگا۔ میری اپنی حالت بھی بیماروں جیسی ہو گئی۔ میں سب دوستوں کو جب یہ بات پتہ چلی تو وہ مجھ سے دور بھاگتے تھے۔ کافی دن یہی صورتحال رہی۔ شاہ صاحب کو مارنے کے بعد مجھے میرے ہاتھوں پر کسی عورت کا عکس نظر آتا تھا، لیکن میں پہچان نہ سکا یہ کون ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آخرکار بھابھی کی حالت سنبھلتی گئی۔ آخرکار کافی دن بعد بھابھی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی۔ جب ان کا علاج مکمل ہو گیا تو شاہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ تمہاری بھابھی خوش اسلوبی کے ساتھ ساتھ دوسروں کا مذاق اڑایا کرتی تھی اور خود کو بہت خوبصورت سمجھتی تھی۔ اس واقعے سے کچھ دن پہلے تمہاری بھابھی نے ہمسائی کا مذاق اڑایا تھا۔ اس وقت بھی وہ چڑیل اس درخت پر موجود تھی جو سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ ہمسائے کی دل آزاری کو دیکھتے ہوئے چڑیل نے سوچا کیوں نہ اس حسینہ کو سبق سکھا دیا جائے۔ اس دن کے بعد جب تمہاری بھابھی کو اس نے چھت پر دیکھا تھا تو ایک تو تمہاری بھابھی ناپاک حالت میں تھی اور دوسرا اوپر سے اپنے بال وغیرہ سنوار رہی تھی اور دل میں سوچ رہی تھی کہ میں تو بہت خوبصورت ہوں۔ بس اسی دوران وہ چڑیل تمہاری بھابھی کے سامنے آ گئی اور اسے چکر گئی۔ شاہ صاحب نے ہمیں ہدایت دی کہ اپنی بھابھی سے نماز روزے کی پابندی کروانی ہے اور کسی کے مذاق بھی نہیں اڑانے دینا اور یہ درخت بھی کٹوا دو۔ ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس دن کے بعد سے بھابھی کی حالت کبھی خراب نہ ہوئی۔ اب نماز روزے کی پابندی کرتی تھی اور سب ہمسائیوں اور رشتہ داروں سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کرتی تھی۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔